وہ جب بھی سفر سے واپس گھر پہنچتا دہلیز پر قدم رکھتی ہی اونچی آواز میں ماں جی کہہ کر اپنی والدہ کو پکارتا۔ والدہ فوراً اس کے استقبال کے لیے دوڑی آتی اور آتی ہی اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کمال محبت اور شفقت سے اس کی پیشانی چومتی۔ مگر آج ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ دہلیز پر اپنا ہی سر پکڑ کر سسکیاں لیتے زور زور سے رو رہا تھا۔ اس کی زبان پر فقط یہی الفاظ تھے، ماں جی چند دن اور میرا انتظار کیا ہوتا۔ ماں جی میں آپ کا مجرم ہوں، میں آپ کا مجرم ہوں۔ میٹرک کے بعد گھر کے حالات دیکھ کر برکت نے مزید پڑھائی پر ملازمت کو ترجیح دی تھی۔ اس کے والدین نے بھی مالی مسائل کی وجہ سے اس کے فیصلے سے اختلاف نہیں کیا تھا۔ البتہ اس کے والدین نے اسے فی الحال کہے قریب ہی کوئی چھوٹا موٹا کام کرنے کی اجازت دی تھی تاکہ شام کو گھر واپس آ جائے۔ اس نے بھی فرمانبرداری کے ساتھ ان کا کہنا مان لیا تھا۔ شروع میں اس نے گاؤں میں ہی ایک دکان پر کام شروع کر دیا۔ صبح سے شام تک دکان پر کام کرتا اور اندھیرا چھانے سے پہلے گھر واپس چلا جاتا۔ کام کا کسی حد تک مناسب معاوضہ مل جاتا جس سے اس کے خاندان کی مالی مشکلات میں کچھ کمی ہو گئی۔ 8-10 ماہ بعد اسے لگا کہ اس کے والدین اس پر پہلے سے زیادہ اعتماد کرنے لگے ہیں، تو اس نے ان سے شہر جا کر کوئی ملازمت ڈھونڈنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ والدین نے ہفتہ بھر سوچ بچار کے بعد اسے جاننے والے کے ساتھ شہر میں ایک فیکٹری میں ملازمت پر جانے کی اجازت دے دی۔ برکت شہر جا کر بہت خوش تھا۔ مشقت زیادہ تھی مگر تنخواہ بھی پہلے سے دگنی ہو گئی تھی۔ رہائش کے لیے کمرہ فیکٹری کی طرف سے ملا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ 3 اور نوجوان بھی اسی کمرے میں رہائش پذیر تھے۔ اسے شروع میں ان سے اجنبیت محسوس ہوئی لیکن جلد ہی وہ ان کے ساتھ گل مل گیا۔ جو وقت گزرتا گیا ان کا تعلق دوستی میں تبدیل ہو گیا۔ سب ایک دوسرے پر مکمل بھروسہ کرتے اور کسی بھی بات پر باہم تبادلہ خیال کرتے۔ برکت کے والدین اس سے بے پناہ خوش تھے کہ اتنی کم سنی میں اس نے گھر کی ذمہ داری اٹھا لی تھی۔ وہ جب بھی شہر سے گھر جاتا اس کی والدہ کی خوشی دیدنی ہوتی۔ اس کے والد بھی اسے خوب دعائیں دیتے اور ہر جگہ اٹھتے بیٹھتے اس کی تعریفیں کرتے۔ یوں پورے گاؤں میں اس کی نیک نامی اور فرمانبرداری کا تذکرہ عام ہونے لگا۔ اس سے برکت میں بتدریج خودنمائی اور برتری کا جذبہ انگڑائیاں لینے لگا۔ اس نے مزید پیسہ کمانے اور اپنی مالی حالات کو بہتر بنانے کے طریقے سوچنے شروع کر دیے۔ اس حوالے سے وہ اپنی فیکٹری کے دوستوں کے ساتھ بھی تبادلہ خیال کرتا رہتا۔ اس نے زیادہ پیسوں کے لیے فیکٹری میں معمول کے اوقات کار کے علاوہ اضافی وقت بھی کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن وہ کسی کام سے بازار گیا۔ جب واپس آیا تو ان کے کمرے میں ایک مہمان بھی آیا ہوا تھا۔ دوستوں نے تعارف کرایا تو پتہ چلا کہ وہ شخص فیض کا جاننے والا ہے۔ اسی دفتر میں ملازم ہے۔ ایک دن فیض سے سرسرا ملا تو اس کی دعوت پہ آج انہیں ملنے فیکٹری آ گیا۔ برکت تھکا ہوا تھا اس لیے کچھ دیر اس کے سب کے ساتھ بیٹھنے کے بعد آرام کے لیے لیٹ گیا۔ وہ آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش میں ان کی گفتگو بھی سنتا رہا۔ فیض نے مہمان سے کہا، تم خرچہ بتاؤ، ہم تینوں جانے کے لیے تیار ہیں، امید ہے برکت بھی شامل ہو جائے گا۔ برکت یہ بات سن کر فوراً اٹھ بیٹھا اور بولا، کہاں جانا ہے؟ فیض نے اسے تمام تفصیلات بتائی تو اسے لگا کہ اس کے خواب پورے ہونے کے دن آنے والے ہیں۔ اس نے ان کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی اور اگلے دن فیکٹری سے چھٹی لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ برکت لگ بھگ 2 ماہ کے بعد چھٹی لے کر آیا تھا۔ سب گھر والے اس کی آمد پر بہت خوش تھے۔ والدہ کی خوشی تو چہرے سے آیا تھی۔ انہوں نے ساری مصروفیات ترک کر کے برکت کی پسند کا کھانا تیار کرنے میں سارا دن لگا دیا تھا۔ شام کو سب نے مل کر کھانا کھایا اور خوب باتیں کی۔ جب چھوٹے بہن بھائی سو گئے تو برکت نے والدین کو گھر آنے کی وجہ بتائی۔ اس کی والدہ نے تو اسی وقت کہہ دیا کہ جہاں کام کر رہے ہو کرتے رہو، تم جان بھی نہیں سکتے کہ میں نے دل پر کیا جھیل کر تمہیں شہر میں نوکری کی اجازت دی ہے۔ تمہارے ابا بار بار مجھے تسلی نہ دیتے تو میں تمہیں کبھی نہ جانے دیتی۔ اس کے والد بھی اس سے متفق نہ تھے، بس اتنا کہا کہ جو کچھ تھوڑا بہت مجھے پتا ہے یہ اتنا آسان اور سادہ معاملہ نہیں ہے۔ ویسے بھائی شفیق سے بات کر کے کوئی قدم اٹھانے کی اجازت دوں گا۔
برکت کو والدین کا رویہ دیکھ کر سخت مایوسی ہوئی اور رات بھر سکون سے سو بھی نہیں سکا۔ اگلے 2 دن گھر میں سوگ جیسا ماحول رہا۔ برکت زیادہ وقت بستر پر لیٹا اپنے خواب ریزہ ریزہ ہوتے دیکھ کڑکتا رہا۔ جب 2 دن کسی نے اس کے من چاہے موضوع پر کوئی بات نہ کی تو اس نے خود والدین سے اس بابت پوچھا۔ اس پر اس کے والد نے بتایا کہ بھائی شفیق کی رائے میں اس طرح یورپ جانا خودکشی کرنے کے مترادف ہے۔ اس طرح کے خواب دکھا کر انسانی اسمگلروں نے سینکڑوں افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ غیر قانونی سے یورپ جانا سیدھا سادہ موت کا راستہ چننا ہے۔ اگر یورپ جانا ہی ہو تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے آسانی سے جا سکتے ہیں۔ والد کی بات سن کر برکت بولا، تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائے تو 20-30 لاکھ روپے ضرورت ہوتے ہیں، ہمیں تو صرف 4 لاکھ میں یورپ پہنچایا جائے گا۔ اس کی والدہ نے بھی صاف انکار کر دیا کہ خواہ ایک پیسہ بھی نہ لگے وہ اسے شہر سے پرے نہیں جانے دے گی۔ برکت نے والدین کے ساتھ مزید بحث نہ کرنا ہی مناسب سمجھا اور چھٹی ختم ہونے سے 4 دن پہلے ہی چھٹی ختم ہونے کا بہانہ کر کے فیکٹری واپس جانے کی تیاری شروع کر دی۔ اس کی والدہ اس کی نیت بام گئی اور اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی، مگر برکت پر جیسے فیض کی باتوں نے جادو سا کرا دیا تھا۔ اسے اپنی بات منوانے کے سوا کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اگلے دن فیکٹری واپس جانے کے لیے گھر سے جانے لگا تو اس کی والدہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے پیار کیا اور یہ کہتی ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر نیچے گرنے لگے، بیٹا یہ بات کبھی مت بھولنا کہ ماں کے لیے اس کی اولاد سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہوتی۔ تم میری آنکھوں کی روشنی اور دل کی ٹھنڈک ہو۔ برکت نے سر جھکا لیا اور بولا، ماں جی میں چاہتا ہوں کہ یورپ جا کر ڈھیر ساری دولت کماؤں، آپ کے سارے دکھ دور ہو جائے، میں جب واپس گھر آؤں تو میری پیاری ماں جی خوشی سے نہال میرا مستقبال کرے۔ برکت نے فیکٹری واپس جا کر دوستوں کے ساتھ سارا معاملہ ڈسکس کیا۔ اجتماعی فیصلہ یہی ہوا کہ چونکہ سب کے خاندان والے راضی نہیں ہو رہے، لہٰذا کسی طرح پیسوں کا انتظام کر کے جانے کی تیاری کی جائے اور جانے سے 1-2 دن پہلے صرف گھر والوں کو اطلاع دینے کے لیے گھر کا چکر لگا لیا جائے۔ ویسے بھی 2-4 سال بعد خوب پیسے کما کر لوٹیں گے تو سب ان کے گن گائیں گے۔ کم و بیش 3 ماہ بعد برکت گھر آ گیا اور والدین کو 2 دن بعد سفر پر روانگی کا بتایا، جو ان بیٹے کی ضد نے اس کے والدین کو چپ کرا دیا۔ انہوں نے گویا اپنی شکست تسلیم کر لی۔ ٹھیک 2 دن بعد جب برکت لاہور جانے لگا تو اس کی والدہ پھوٹ پھوٹ کر روئی، جبکہ اس کے والد نے ضبط کر کے انہیں دلاسا دینے کی کوشش کی۔ اس ساری صورتحال میں برکت اچھے دنوں کے خواب دیکھ کر خود کو مطمئن کرتا رہا کہ یہ سب وقتی تکالیف ہے۔ اس نے والدہ سے وعدہ کیا کہ سفر کے دوران انہیں اپنی خیریت کی اطلاع دیتا رہے گا۔ اس کے جانے کے بعد اس کی والدہ گھر کی دہلیز پر کھڑی کافی دیر تک روتی رہی۔ برکت نے لاہور پہنچنے پر والد کو کال کر کے پہنچنے کا بتایا۔ اس کے بعد جب کوئٹہ پہنچا تو والدین کو آگاہ کیا۔ اگلی منزل ایران کا شہر زغدان تھا۔ وہاں پہنچ کر گھر میں اطلاع دی اور والدین کو بتایا کہ 2-3 دن تک ترکی جانا ہے۔ برکت کے والدین اس کی روانگی کے بعد مسلسل شدید اذیت میں مبتلا تھے، جبکہ برکت زغدان پہنچنے تک تمام سفر بخیریت طے ہونے پر بہت خوش تھا اور والدین کو بھی مطمئن سے رہنے کی تلقین کرتا رہا اور وہ اب یورپ پہنچنے کے لیے پہلے سے بھی کہیں زیادہ بےتاب تھا، مگر اس کے ساتھ جو ہونے والا تھا وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ زغدان میں 1 دن رکنے کے بعد وہ تبریز کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر ایجنٹ نے انہیں بتایا کہ اب رات کو ایران ترکی سرحد عبور کرنی ہے۔ سخت پہرہ داری کی وجہ سے دشوار ترین راستے سے جانا ہوگا۔ ایران سے ترکی میں داخل ہونے کے لیے انہیں 1 ہفتہ لگ گیا۔ پیدل سفر نے اس کا برا حال کر دیا۔ اب اسے بھی احساس ہونے لگا تھا کہ والدین نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ اس نے گھر پر رابطہ کر کے ترکی پہنچنے کی خبر دے دی۔ سرحد عبور کر کے جب وہ ترکی کے شہر بان وراد میں ہوئے تو انہیں ایک گھر میں گویا قید کر دیا گیا۔ ترکی میں رہائش کی قانونی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے انہیں کہیں بھی باہر نکلنے سے روک دیا گیا۔ انہیں سختی سے کہا گیا کہ مزید سفر کے لیے ہر بندہ 20 لاکھ روپے ایجنٹ کے اکاؤنٹ میں بھجوائے۔
پیسوں کا انتظام ہونے تک قید ہی رہنا پڑے گا، وہاں کھانے کے لیے انہیں ابلے ہوئے چاول 2 وقت دیے جائیں گے۔ برکت کے لیے یہ سب ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوا۔ اس میں گھر رابطہ کر کے مزید پیسے بھیجنے کا کہنے کی ہمت ہی نہ تھی۔ پیسے بھجوانے میں تاخیر کی وجہ سے اب اسے شدید تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ چاروں چار اس نے اپنے والد کو 6 دن بعد کال کر کے صورتحال بتائی اور اس عذاب سے نجات کا کوئی راستہ نکالنے کی درخواست کی۔ اس کے والد نے فیض کی فیملی سے رابطہ کر کے کسی بھی طرح برکت کو واپس لانے کے لیے کہا۔ منت سماجت کے بعد مزید 5 لاکھ روپے ایجنٹ کی طرف بھیجوانے پر برکت کو محفوظ واپسی کی بات طے ہوئی۔ 2 سے باپ سے ادھار لے کر 5 لاکھ روپے ایجنٹ کی طرف بھجوائے گئے۔ برکت کی واپسی کا سفر شروع ہوا۔ تبریز تک اذیت کا عمل جاری رہا۔ اس کے بعد حالات معمول پر آ گئے، لیکن برکت کے لیے کچھ بھی خوشگوار نہیں رہا تھا۔ اسے بس یہ سوچ کسی قدر سکون دیتی کہ گھر جا کر ماجی کے قدموں میں گر کر معافی مانگ لے گا اور اپنی دیس میں ہی محنت مشقت کر کے قرضہ اتارے گا۔ وہ تمام راستہ ان کی سوچوں میں گم رہا۔ سفر کے دوران اپنے والد سے رابطے میں رہا۔ والدہ سے بات کرنے کی اس میں ہمت ہی نہ کہاں رہی تھی۔ ایک معصوم بچے کی ماں سے جدائی۔ وہ لاہور والی بس سے اترا تو گھر جانے کے لیے اپنے گاؤں کے ایک ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ڈرائیور نے کہا، برکت بھائی، خالہ کے بے وقت جانے کا بہت افسوس ہے۔ آپ کو شاید چھٹی نہیں ملی جو جنازے پر نہیں دیکھا۔ برکت کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اس کا دل ایک دم بجھ گیا، اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ ڈرائیور بولا، جنازے میں کوئی بندہ بتا رہا تھا کہ خالہ نے ٹی وی پر یورپ جانے والی چھوٹی کشتی ڈوبنے کی خبر دیکھی تو دل کا دورہ پڑ گیا۔ ماں کا دل ہوتا جو نازک ہے، اتنے سارے جوانوں کی موت کا صدمہ ان کی جان بھی لے گیا۔ برکت یہ ساری تفصیل سن کر گہرے صدمے میں چلا گیا۔ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ بولا، نہ روک سکا۔ گاڑی سے اتر کر گھر کی طرف دوڑا۔ جیسے ہی دروازے پر نظر پڑی، اسے ماجی کا پھوٹ پھوٹ کر رونا یاد آ گیا۔ ایک دم دکھ کا لاوا ابل پڑا۔ فضا میں اس کی درد بھری آواز گونجنے لگی۔ وہ دہلیز پر ہی اپنا سر پکڑ کر سسکیاں لیتے زور زور سے رو رہا تھا۔ اس کی زبان پر فقط یہی الفاظ تھے، ماجی چند دن اور میرا انتظار کیا ہوتا۔ ماجی، میں آپ کا مجرم ہوں، میں آپ کا مجرم ہوں۔